یہ مسافروں کو لے جانے والی بس نہیں بلکہ کراچی کے علاقے نیلم کالونی میں رہنے والے پسماندہ بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنے والی ایک موبائل درسگاہ ہے۔ یہ چلتا پھرتا اسکول پچھلے کئی سالوں سے 14 افراد پر مشتمل رضاکاروں کی ایک غیر سرکاری تنظیم چلڈرن ڈیولپمنٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے۔ ادارے کی ایک رکن ریحانہ عالم کا کہنا ہے کہ تعلیم کی کمی پاکستان میں بے شمار مسائل کا سبب بن رہی ہے اور ان کا مشن ایسے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے جو پڑھنے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ کچی آبادیوں میں جا کے ایسی خواتین ڈھونڈی گئیں جو میٹرک پاس ہوں یا 8th پڑھی ہوئی ہوں، اور ان کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ہی وہ 2 گھنٹے کے لیے جو چاروں طرف بچے ہیں ان کو بٹھا کے اور پڑھائی لکھائی کروا دیں۔ مگر ایسے بھی ہمارے ہاں کچی آبادیاں بہت ساری ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کی بچیاں ملنی مشکل ہیں، یا ان کے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھا سکیں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ زیادہ دن نہیں رہتے، لوگ ادھر سے ادھر شفٹ ہوتے رہتے ہیں، تو پھر اسکول کیسے چل سکتا ہے۔ تو اس مشکل کے بنا پہ یہ سوچا گیا کہ لائیے ایک بس خریدتے اور اس کے اندر ساری جو پہلے کی سیٹیں وہ ہٹا کے اور ڈیسک اور چیئرز لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک ڈرائیور ہو اور ایک ٹیچر ہو اور وہ کچی آبادی میں چلا جائے، وہاں پہ بچوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ ان کو کس وقت آنا ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کسی بھی اسکول میں پائی جانے والی تقریباً تمام سہولیات موبائل اسکول میں موجود ہیں۔ یہاں روزانہ 160 بچے 2 گھنٹوں پر مشتمل 4 مختلف شفٹوں میں اردو، انگریزی اور ریاضی کی بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے رضاکاروں کا یہ گروپ انہیں باقاعدہ مختلف اسکولوں میں داخل کرا دیتا ہے اور پھر ان کی تعلیم مکمل ہونے تک تمام اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارے کے رضاکار باقاعدگی سے بچوں کو ایسے صلاح و مشورے بھی دیتے ہیں جو بآسانی نئے راستوں کا انتخاب کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہر ایک شاید اتنا کامیاب نہ ہو پائے جتنا کہ ایک بچہ ہو۔ یہ نہیں ہم سمجھتے کہ ہر بچہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلے گا وہ بے انتہا کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو آرام سے لوگ دھوکہ نہ دیں، غلط راستے پہ نہ لگائیں، بری باتوں سے وہ بچتا رہے اور وہ اپنے لیے کچھ کما کھا سکے۔ جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر خوش قسمت ہوتے ہیں، دادا کی باتیں۔ سمیہ نے کئی برس پہلے موبائل اسکول میں قدم رکھا اور آج وہ کالج کی طالبہ ہونے کے ساتھ اپنے گھر پر دیگر بچوں کو بھی پڑھا رہی ہیں۔ اگر موبائل اسکول نہیں ہوتا تو شاید میں اپنی تعلیم شروع ہی نہ کر پاتی اور مجھ میں اتنا شعور نہ آتا، میں ان پڑھ ہی رہ جاتی۔ موبائل اسکول نے ہماری زندگی چینج کر دی اور میں ابھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں اور مجھ میں شعور ہے، زندگی کو ایک مقصد مل گیا ہے، اور آج میں دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، اپنی بھی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں۔ موبائل اسکول کی وجہ سے ہمیں بہت مدد ملی ہے۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم پڑھ سکیں، اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں، لیکن موبائل اسکول کی وجہ سے ہم یہ کر پائے۔ پاکستان میں معاشرتی روایات کے زیر اثر عموماً خواتین تعلیم حاصل کر کے ملازمت کے بجائے گھروں میں ہی بیٹھ جاتی ہیں یا پھر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، جس کے بعد بھی انہیں گھر سے باہر ملازمت کی اجازت نہیں ملتی۔ ریحانہ کا کہنا ہے کہ گھر میں ہی رہ کر تعلیم کو غریب بچوں تک پہنچانے میں ایسی خواتین بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو میری طرف سے تو یہ ایک پیغام ہے کہ یا تو کوئی ادارے میں جا کے مدد کریں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو اپنے گھر میں ہی جو ماسی ہے اس کے بچوں کو پڑھا دے، اس کا ہوم ورک میں مدد کر دے، جو ماسی خود ہے اس کو پڑھا لکھا بنا دے۔ اگر ہم سب تھوڑا تھوڑا یہ کریں گے تو ہمارا ملک کہیں سے کہیں جا سکے گا۔ ریحانہ کے بقول اگرچہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی سی کوشش ضرور کرے، لیکن صحیح معنوں میں نتائج تب ہی سامنے آئیں گے جب حکومت بھی سنجیدگی سے اس مقصد کا حصہ بنے تاکہ علم غریب بچوں کی دہلیز تک بھی پہنچ سکے۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔